آپ کو کیا لگتا ہے آپ اہل بیت کا نام لیں گے تو لوگ آپ کے گلوں میں پھولوں کے ہار ڈالیں گے؟ اہل بیت کو ماننا کبھی بھی آسان نہیں رہا۔ ہم نے کیا کیا اہل بیت اطہار کی محبت میں یا مودت میں؟ کیا کر لیں گے زیادہ سے زیادہ؟ 4 گالیاں کھا لیتے ہیں، 4 فتوے سن لیتے ہیں، گمراہ ہو گیا، رافضی ہو گیا، کافر ہو گیا، لان تان سن لیں گے۔ ذرا کتب حدیث تو کھولو، کتب تفاسیر تو کھولو، کتب سیر تو کھولو، آپ کو پتہ چل جائے گا۔ پڑھیں ذرا وہ کون سا نشہ چکھ لیا تھا میسم تمار نے۔ وقت کے جو بادشاہ تھے انہوں نے مال کی پیشکش کی، عہدہ کی پیشکش کی، ڈرایا گیا، دمکایا گیا۔ پتہ نہیں وہ کون سا راز دیکھ لیا تھا حجر ابن عدی نے، وہ کون سی حقیقت جان لی تھی عمار ابن یاسر نے، حضرت بلال نے، حضرت مقداد نے، حضرت ابو طفیل نے، حضرت سلمان نے، حضرت بلال نے، حضرت جابر بن عبداللہ انصاری نے۔ انہوں نے گردنیں تو کٹوا دی، بازو تو کٹوا دیے، جلا وطنی تو قبول کر لی، پھانسیوں پہ چڑھ کے جھولے تو لے لیے، لیکن علی علی کرنا نہیں چھوڑا۔ اگر آپ کو اس گھر کے ماننے کی وجہ سے اگر مشکلات آ رہی ہیں تو اس بات پہ بھی اللہ کا شکر ادا کیا کرو، کیونکہ کچھ نہ کچھ تو دوسروں میں اور آپ میں فرق ہے نا۔ اور دشمن بھی کہتا ہے، بڑے سے بڑا دشمن بھی کہتا ہے ان کو روکو، یہ علی علی کرتے ہیں۔ میں کئی جگہوں پہ جاتا ہوں، میرے 1000 لیکچر پڑے ہوئے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر، ٹی وی چینل سے لے کے عوامی خطاب تک۔ میں نے زندگی بار سنیت ہی بتائی ہے، میں سنیت ہی دکھاتا ہوں، میں سنیت ہی پہنچاتا ہوں، میں سنیت ہی سمجھاتا ہوں۔ پھر بھی ایسے ایسے مقام ہے کہ جہاں لوگوں کو، بانیان کو روکا جاتا ہے۔ اپنا کوئی بڑے سے بڑا شیعہ عالم بلا لیں، اس کو روکیں۔ میں نے کون سا نیا کام کیا؟ میں نے کچھ نہیں کیا۔ جو 1400 سال میں اہل بیت اطہار کی افضلیت اور ان کا حق جو چھپایا گیا تھا نا، میں نے کھول کے دکھایا۔ جیسے کسی نے اس گھر کی طرف منہ کر کے بھونکنے کی کوشش کی ہے، تو سب سے پہلے اللہ کے فضل و کرم سے اس گھر کے ٹکڑوں پہ پلنے والے اس نوکر نے آگے بڑھ کے اس کو علمی پٹا ڈالا ہے۔ اگر آپ اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں یا راؤنڈ دی کلاک چیک کریں، آپ جب اہل بیت اطہار کے خوشی کے ایام آتے ہیں تو خوش کون ہوتا ہے؟ جب اہل بیت کے غم کے ایام آتے ہیں تو روتا کون ہے؟ وہ نعرے لگانا، دعوے کرنے اور چیز ہے۔ لوگ دعوے کرتے ہم سے بڑھ کے کون اہل بیت سے محبت کرنے والا، اور محبت ان کی نظر آ جاتی ہے محرم کے پہلے عشرہ میں، جب ان کو پہلے عشرہ میں اپنے باپ دادا کے عرس یاد آ جاتے ہیں، جب ان کو پہلے عشرہ میں بیٹے بیٹیوں کی شادیاں یاد آ جاتی ہیں۔ ہم نے دیکھ لی ہے تمہاری محبت، ہم نے دیکھ لی ہے تمہارے کھوکھلے نعرے۔ یہ نہیں ہو سکتا ایک طرف آپ محبت اہل بیت کے دعوے کریں، دوسری طرف اہل بیت کو شہید کرنے والوں کے بھی ترانے سنائیں۔ یہ دوہرا معیار، یہ ڈویلٹی، دو رنگی چھوڑ دے، یک رنگ ہو جا، سراسر موم یا سنگ ہو جا، ایک کوئی پاسا رکھ لے ہیرے، یا کھیڑے یا رانجا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ اہل بیت کی محبت کے بھی دعوے ہوں اور اہل بیت کے دشمنوں کے بھی ترانے ہوں۔ اگر آج کے دور میں آپ کو محبت اہل بیت اور معرفت اہل بیت مل گئی ہے تو اس بات پہ بھی خوشی منایا کریں۔ یار لوگ کہتے ہیں ہم اس طرح اہل بیت سے محبت نہیں کرتے جس طرح تم کرتے ہو۔ تم نہیں کرتے، تمہاری اوقات کیا، تمہاری حیثیت کیا، تمہارا وجود کیا، تمہاری ذات کیا؟ اللہ نے تمہارے ناپاک دلوں کو اس قابل ہی نہیں سمجھا کہ اس کے پیاروں کی محبت آ جائے۔ میرے مائنڈ میں کچھ اور تھا،
پہلی دفعہ جو آیا ہوں تو ذرا یکسر تھوڑا سا مختلف ہے. آپ لوگوں کا مہمان بھی اتنی دور سے ٹریول کر کے آیا ہوں تو مجھے مہمان سمجھ کے سن لے جو سنانا چاہتا ہوں. آپ ان کو ماننے والے ہیں جن سے بڑا کائنات میں مہمان نواز کوئی نہیں، اور جو قاتلوں کو بھی شربت پلا دیتے ہیں. تو آپ لوگوں کا مہمان بھی ہوں. مہمان سمجھ کے میری گزارشات سن لیں. کہتا ہوں وہی بات، سمجھتا ہوں جسے حق. نے ابلہ مسجد ہوں نہ تہذیب کا فرزند، اپنے بھی خفا مجھ سے ہیں بیگانے بنا خوش. میں زہر حلاہل کو کبھی کہہ نہ سکا کند. مشکل ہے کہ ایک بندہ حق بینو حق اندیش، خشاک کے تودے کو کہے کوہ دما بند. اور اثر کرے نہ کرے سن تو لے میری فریاد. نہیں ہے داد کا طالب یہ بندہ آزاد، اور اندازے بیاں کرچے بہت شوق نہیں، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات. اب میں موضوع شروع کرنے لگا ہوں. ذرا سر سے پاؤں تک سراپا ادب بن جائیں. ذرا توجہ میری طرف رکھیں. کسی بندے کو کوئی مسئلہ ہو، کوئی پرابلم ہو تو میرے جانے کے بعد اگر مگر نہ کرے. میرے جانے کے بعد چوک میں بیٹھ کے پراپوگنڈا نہ کرے. اگر اس کے پاس اتنی ہمت ہے، جرت ہے، توفیق ہے تو خطاب کے بعد مجھے ملے. میں جو کوئی سناؤں گا وہ دکھا کے جاؤں گا. منانا میری ڈیوٹی نہیں، میری ڈیوٹی ہے پہنچانا. ہر نبی کا یہی اعلان اور فرمان ہے، وما علینا الا البلاغ. ہمارا کام ہے کنوے کرنا، ڈلیور کرنا، پہنچانا. تو میں بھی پہنچانے آیا ہوں، منانے نہیں آیا. قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ النساء اس کی آیت نمبر 59 جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اس میں اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو. ہے جب اللہ قرآن میں ایمان والوں کو مخاطب کرتا ہے نا، اے ایمان والو، جب اللہ کہتا ہے کوئی بات کرنے سے پہلے ان کو مخاطب کرتا ہے تو اس سے مراد بالخصوص حضور کے صحابہ ہوتے ہیں. ذرا میرا ساتھ دینا آپ نے. یعنی جب قرآن نازل ہو رہا تھا میں اور آپ تھے ادھر، بولو تو کون تھے پھر ایمان والے؟ وہی تھے نا جو صدق کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، خلوص کے ساتھ، خلوص نیت کے ساتھ جنہوں نے حضور کا کلمہ پڑھا مسلمان ہو گئے. وہی ایمان والے ہیں نا. بولو یار. تو جب اللہ قرآن کو اتار رہا تھا تو کہتے ہیں نا اے ایمان والو، تو بالخصوص اللہ کے مخاطب ہوتے ہیں صحابہ، اور قیامت تک آنے والے سارے ایمان والے ہوتے ہیں بالعموم. اب اللہ یہاں کیا کہہ رہا ہے؟ اے نبی کے صحابیوں، اے نبی کے، اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور جو تم میں اولی الامر ہے نا ان کی اطاعت کرو. ذرا جاگنا ہے آپ نے. یہ ذرا توجہ کے ساتھ سنیں گے. میں وعدہ کرتا ہوں سارا سال تڑپیں گے، لیکن توجہ ذرا میرے طرف رکھنی ہے. اللہ نے اطاعت کا ذکر کیا اور 3 اطاعت کا ذکر کیا. اللہ کی کرو، رسول کی کرو، اور جو تم میں صاحبان امر ہیں، جو اولی الامر ہیں ان کی اطاعت کرو. میں نے ویسے ایک الگ سے بھی ایک کتاب لکھی ہوئی ہے، 20 سے زائد اہل بیت کی افضلیت پہ میں نے کتابیں لکھی ہیں. وہ اس کا میں اب تعارف نہیں کروانا چاہتا، وقت نہیں میرے پاس. وہ کام کیا جو آج تک نہیں کوئی کر سکا. یہ اللہ کے فضل و کرم سے کہہ رہا ہوں، غرور نہیں، تحدیث نعمت کے طور پہ کہہ رہا ہوں. آپ کو زیادہ ڈیٹیل چاہیے تو نیٹ پہ بھی میرے لیکچر پڑے ہوئے. میں نے الگ سے ایک کتاب لکھی ہے، اللہ نبی تے علی. اللہ نبی تے 70 آیات جمع کی ہیں، بلکہ اس سے بھی زیادہ ہے. اگر اطاعت کی بات اللہ نے قرآن میں کی تو اللہ نبی تے علی. جاگو یار. اگر ولایت کی بات کی نا اللہ نے قرآن میں تو ترتیب اللہ کی سنو، اللہ نبی تے علی. اوئے ہوئے. اگر اللہ سلامت رکھے آپ کو، پتہ چلا کہ ادھر ولایت والے بھی بیٹھے ہوئے. چلو اللہ سلامت رکھے آپ کو، ولایت والوں سب کو جو اس گھر کا منگتا اور نوکر ہے. اس کا مطلب ہے اب اللہ نے اطاعت کا ذکر کیا، اللہ کی کرو، رسول کی کرو، اور اولی الامر کی کرو. اب اللہ کی سنگل اطاعت کوئی نہیں کر سکتا.
ایک لفظ ہوتا ہے اطاعت، ایک ہوتا ہے اتباع. جیسے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. یعنی ایک جگہ پہ اطاعت اور اتباع. کوئی بندہ کہ اللہ کافی ہے یا جو کہتا ہے قرآن کافی ہے، وہ قرآن کافی والا اور اللہ کافی والا ذرا کھڑا ہو جائے. جو کہے کہ اللہ ہی کافی ہے اور قرآن ہی کافی ہے، میں اسے آپ کے سامنے سوال کروں گا. اسے ماننا پڑے گا کہ نہ صرف اللہ کافی ہے نہ صرف قرآن کافی ہے. اگر صرف قرآن ہی کافی ہوتا تو اللہ کہہ نہ دیتا. وہ ہر نماز میں کہتے ہو اہدنا الصراط المستقیم، ہم کو صراط مستقیم پہ چلا. تو کون سی صراط مستقیم؟ صراط الذین انعمت علیہم، انعام یافتہ لوگوں کی راہ یار. تو اس کا مطلب ہے کوئی کہ نہیں اللہ کی کرنی ہے، تو ذرا مجھے نماز میں اللہ کی کوئی اتباع تو کر کے دکھائے. اللہ نماز ہی نہیں پڑھتا، کیا پڑھتا ہے؟ کوئی روزے میں اللہ کی کر کے دکھائے، کوئی حج عمرے میں کر کے دکھائے، کوئی شادی بیاہ میں کر کے دکھائے، کوئی سونے جاگنے میں کر کے دکھائے، کوئی اٹھنے بیٹھنے میں کر کے دکھائے. اللہ تو ان چیزوں سے مبرہ ہے یار، پاک ہے. تو مولا تیری اتباع اور اطاعت کیسے کریں؟ اللہ نے کہا میری الگ سے علیحدہ سے کوئی اطاعت اور اتباع نہیں، یہ میں نے اپنا مصطفیٰ جو بھیجا ہے. میں یوتی رسول فقد اطاع اللہ، رسول کی اطاعت کر لو، رسول کا کہا مان لو، رسول کا حکم مان لو. جس نے رسول کا حکم مان لیا، جس نے رسول کا کہا مان لیا، وہ سمجھ لے اس نے اللہ کا کہا مان لیا. ٹھیک ہو گیا. میں سمری دے رہا ہوں آپ کو، ورنہ گھنٹے ڈیڑھ گھنٹے میں میں شروع ہوتا ہوں. یہ آج T20 بھی نہیں دے رہا، آج آپ کو سپر اوور دے رہا ہوں. ایک کوزے میں سمندر کو بند کر رہا ہوں. ذرا توجہ میرے طرف رکھنی ہے آپ نے. میں نے سپیڈ بڑھا دیا، اس کا مطلب اللہ کی الگ سے کوئی اطاعت ہی نہیں. رسول کی اطاعت میں اللہ نے اپنی اطاعت کو رکھ دیا، اس میں ضم کر دیا. میرے رسول کو راضی کر لو میں بھی راضی ہو جاؤں گا. میرے رسول کا حکم مان لو، میرا حکم بھی رسول کے حکم میں ہے. دو ہو گئی. اب تیسری آ گئی اولی الامر. یار لوگ کہتے ہیں ہر بادشاہ اولی الامر ہے، یعنی جو وقت کا بادشاہ ہو، جو وقت کا خلیفہ ہو، وہ اولی الامر ہے، اس کی اطاعت کرو. یہ اس لیے کہتے ہیں کہ وہ یزید پلید کو بچانا چاہتے ہیں. اگر ہر بادشاہ اولی الامر ہوتا تو اتنے جید صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ وقت کے بادشاہ کے خلاف قیام نہ کرتے، وہ آنکھیں بند کر کے ان کی اطاعت کر لیتے. اس کا مطلب ہے ان کا بادشاہوں سے ٹکرانا اس بات کی دلیل ہے کہ جس طرح اللہ اور اللہ کے رسول نے جو اولی الامر کی صفات، ان کی ڈیمانڈز، ان کی ریکوائرمنٹ، ان کی ایٹریبیوٹس، ان کی جو صفات اللہ نے اور اللہ کے رسول نے بیان کی ہے، وہ جس میں ہوں گی وہی اولی الامر ہوگا. ہر ایرا گہرا نتھو خیرا نہیں بن سکتا. میں اس کے نیچے آپ کو ایک حدیث دینے لگا ہوں، سینہ ٹھنڈا ہو جائے گا آپ کا. گرم موسم میں بھی ٹھنڈ پڑ جائے گی. حوالہ سنو امام حاکم کی المستدرک ہے. جو لوگ مجھے جانتے ہیں ان کو پتہ ہے حوالوں کی کمی نہیں، میں وقت بچا رہا ہوں. اس کی جلد نمبر 3 ہے، صفحہ نمبر 572 ہے. اور امام حاکم اہل سنت کے سر کا تاج ہے. جو خود کو سنی کے امام حاکم کو نہ مانے سنی ہی نہیں. 50 سے زائد اہل سنت کی معتبر کتب میں یہ حدیث آئی ہے. اور یہ جو میں نے آیت پڑھی ہے نا آپ کے سامنے 3 اطاعت والی، اسی کے ذیل میں سنا رہا ہوں، اسی کی انٹرپریٹیشن میں دے رہا ہوں آپ کو. اسی طرح صحابہ کا جمع غفیر ہے. میرے آقا نے حضرت بلال کو کہا اے بلال کل اعلان کرنا، کل عصر کے بعد میں نے ایک بڑی ضروری بات کرنی ہے. اللہ کا بڑا ضروری حکم اور پیغام میسج میں نے کنوے کرنا ہے. یہ جتنے بھی ضروری اعلان ہوتے تھے نا یہ حضرت بلال ہی کرتے تھے. اور اس لیے حضرت بلال بین ہو جاتے تھے. جیسے میں نہیں بین ہو جاتا لاہور میں 2 ماہ کے لیے بین، حضرت بلال بھی ہوتے تھے. اور وہ بین لکنت کی وجہ سے نہیں ہوتے تھے. اوے خاصا دی گالے آما آگے
ہو سکتا ہے پرسوں سمجھ آئے. اگر وجہ لکنت ہوتی مولوی جی تو یہ پابندی صرف غدیر سے پہلے لگتی، غدیر کے بعد نہ لگتی. پتا چلے گل وچ ہور پیڑا ہور تے پھکیاں ہور. حضرت جی وجہ لکنت نہیں تھی، وجہ ادھر بھی علی ولی اللہ کی تھی. بلکہ میں کہ جملہ کہتا ہوں، لا الہ الا اللہ کی تو لڑائی نہیں تھی، محمد و رسول اللہ کی تو لڑائی نہیں تھی. اوہ لڑائی تب بھی علی ولی اللہ کی تھی تے پیڑا آج بھی علی ولی اللہ دیا ہی نہیں. اب حضرت بلال نے اعلان کیا، حضرت کل بعد از نماز عصر تاجدار کائنات محمد مصطفیٰ اللہ کے حبیب ایک ضروری خطبہ دینے والے ہیں. تمام حضرات مسجد نبوی میں وقت پر پہنچ جائیں. لو جی سارے صحابہ جمع، بڑے سے لے کے چھوٹے تک، پہلے سے لے کے آخری تک، حضرت ابوبکر سے لے کے حضرت بلال تک سارے سامنے بیٹھے. اب میرے اور آپ کے پیارے آقا لڑائی نہیں کرنی. کسی کو مسئلہ ہو میں یہ نہیں کہوں گا حدیث گھر جا کے دیکھنا، میرے موبائل میں پڑی ہے، میں ایسے کھول کے دکھا کے جاؤں گا. میرے آقا فرماتے ہیں منبر پہ جلوہ افروز ہوئے، سارے صحابہ سامنے. میرے آقا فرماتے ہیں یا ایھا الناس من اتانی فقط اتا اللہ. حضرات توجہ میرے طرف رکھو. میرے آقا فرماتے ہیں اللہ کافی والو، میرے آقا فرماتے ہیں جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کر دی. وَمَنْ أَسَانِي فَقَدْ عَصَى اللَّهُ، جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کر دی. لو جی مولوی صاحب یہاں پہ رک جاتے ہیں، خطبات جمعہ میں، تقریروں میں، تحریروں میں کہتے اللہ کی رسول کی اطاعت، جس نے رسول کی اللہ کی ہو گئی. ہائے ہائے اے ادھوری بات نہ کر، یہودیوں والا کام نہ کر، آگے بھی پڑھ مر. میرے آقا فرماتے من اتانی فقط آتا اللہ، من اتانی فقط آتا اللہ، من اسانی فقط اس اللہ، ومن اتا علیًا فقط اتانی، ومن اسا علیًا فقط اسانی. تین اطاعت آ گئی. میرے آقا فرماتے جس نے میری اطاعت کی اللہ کی کر دی، جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی کر دی، جس نے میرے بعد علی کی اطاعت کی، ہوئے ہوئے ہوئے، جس نے علی کا کہا مانا، جس نے علی کا حکم مانا، جو علی کے سامنے سر کو جھکا گیا، جو علی کو تسلیم کر گیا، جو علی کو امام مان گیا، جو علی کے سامنے سرنڈر کر گیا، جس نے علی کو امام مان لیا، جس نے علی کو ہادی مان لیا، جس نے علی کو مہدی مان لیا، وہ سمجھ لے اس نے میں محمد کو مان لیا. اور جو علی کا منکر ہو گیا، جس نے علی کی بات کا انکار کر دیا، جو علی کے سامنے کھڑے ہو کے اپنے جھوٹے من گڑت فضائل سنانے لگا، جو علی کے سامنے کھڑا ہو کے میں کرنے لگا، جو علی کو جھٹلانے لگا، اس نے علی کو نہیں جھٹلایا، اس نے میں محمد کو جھٹلایا ہے. میں نے قرآن اور حدیث سنانا ہے آپ کو، فیصلہ نہیں دینا، فیصلہ آپ پہ چھوڑنا ہے. اس کا مطلب ہے یہاں جو اطاعت اللہ اور اللہ کا رسول بیان کر رہے ہیں، اللہ کی، رسول کی اور علی کی. اولی الامر اہل سنت کی کوئی 20 کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے جو آپ سنانے لگا ہوں، جو کہتے ہیں بادشاہی اولی الامر ہوتا ہے. اسی طرح سے صحابہ کا جمع غفیر، مسجد نبوی کا صحن، میرے اور آپ کے پیارے آقا، ان کی بارگاہ میں مولا علی علیہ السلام کھڑے ہوئے، کہتے ہیں یا رسول اللہ، قرآن میں اللہ نے کہا کہ اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی کرو، اولی الامر کی کرو. یہ اولی الامر کون ہے؟ ذرا جاگنا ہے آپ نے. یہ ہمارے لیے پوچھ رہے ہیں مولا،
خود تو کائنات کا علم جانتے ہیں. اوئے ہوئے, کائنات ابھی بنی بھی نہیں تھی تب بھی علی تھا. جب کچھ نہ رہے گا علی رہے گا. میں ایک جملہ ہمیں سمجھانے کے لیے, ہم تک کنوے کرنے کے لیے یہ پوچھا ہے تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے. وہ مغالطہ نہ رہے یار, کوئی ابہام نہ رہے, کوئی شبہ نہ رہے, کوئی ڈاؤٹ نہ رہے. کلیئرٹی دے دی میرے مولا نے. فرمایا یا رسول اللہ, یہ تیسرے جو اولی الامر ہیں, یہ اولی الامر کون ہیں؟ سنو ذرا, دلوں پہ ہاتھ رکھو. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انت اول منہم. ہائے ہائے ہائے, میرے آقا فرماتے علی, جو اولی الامر کا ایک طبقہ ہے, جو اولی الامر کی ایک جماعت ہے, ایک گروہ ہے, ان میں پہلا اولی الامر تو ہے. یارو آپ سمجھدار پڑھے لکھے ہیں. سادات میرے سر کا تاج, سادات کے قدم چوم کے ایک جملہ کہتا ہوں, اگر ہر بادشاہ اولی الامر ہوتا تو پھر حضور فرماتے علی چوتھا تو ہے. نہیں سمجھے, وہ 3 خلفاء گزرے ہیں مولا سے پہلے. اگر ہر خلیفہ اولی الامر ہوتا تو حضور فرماتے علی چوتھا تو ہے. میرے آقا نہیں, انت اول منہم, علی اولی الامر میں پہلا تو ہے, پہلا تو ہے. پھر تیرا بیٹا ہی حسن ہے, پھر حسین, پھر زین العابدین, پھر باقر, جعفر صادق, موسیٰ کاظم, علی رضا, محمد تقی, علی نقی, حسن عسکری, محمد مہدی علیہم السلام. اولنا محمد, اوسطنا محمد, آخرنا محمد, کلنا محمد. اب اگلا نقطہ سن لیں, اگلا نقطہ سن لیں. اس کا مطلب ہے کہ اطاعت اور اتباع, حکم ماننا ہے اولی الامر کا, اللہ اور اللہ کے رسول کے بعد. جاگو یار, میں اس پہ فجر ہو جائے گی, میں صرف احادیث کے متن ہی پڑھتا رہوں نا, ترجمہ بھی نہ کروں, فجر ہو جائے گی. اولی الامر پہ حدیث ختم نہیں ہو سکتی. یعنی پہلے اللہ, پھر رسول, اور پھر تیسرا. اب قرآن کیا کہتا ہے؟ چلو حدیث کو کہہ دیتے نا یار لوگ, جو اپنی مرضی کے خلاف جائے, اپنے ویژن اور نظریات کے خلاف جائے, ضعیف ہے. حالانکہ ضعیف کہنے سے تو ضعیف نہیں نہ ہوتی, یہ ایک الگ موضوع ہے. میں قرآن دیتا ہوں, سورہ دہر, اسے سورہ انسان بھی کہتے ہیں. اس کی آیت کا نمبر آپ کی محبتوں کی نظر کرنے لگا ہوں, 24. ذرا کھول کے دیکھیے گا جا کے, 24 نمبر آیت ہے سورہ دہر کی. پتہ کرتے ہیں نا اللہ کیا کہہ رہا ہے, اولی الامر کون ہو سکتا ہے. اللہ کیا کہتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِمًا أَوْ كَفُورًا. اوئے ہوئے ہوئے حضرات, اللہ کا قرآن سنو, اللہ کا پیغام سنو, اللہ کا امر سنو. جی مولا, فرمایا اس کی اتباع نہیں کرنی, اس کی اطاعت نہیں کرنی, اس کا کہا نہیں ماننا, اس کو ہادی نہیں ماننا, اس کو مہدی نہیں ماننا, اس کو رہبر نہیں ماننا, اس کو لیڈر نہیں ماننا. مولا کس کو؟ فرمایا جو گناہ کر چکا ہو یا کافر رہ چکا ہو. ہوئے ہوئے ہوئے, میں قرآن دے رہا ہوں یار, وہ لے کے آؤ قرآن میرے سامنے. نو کوئی میں there is no interpretation of this verse. میں اس کی کوئی شرح نہیں کر رہا. عبارت اور ترجمہ کے لفظ کا وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ, ان میں سے کسی کی اطاعت نہیں کرنی. مولا کس کی؟ فرمایا جو گناہ کر چکا ہو یا ایک لمحہ بھی کفر میں گزار چکا ہو. اور بولو یار, اب آؤ ذرا میری طرف. یہ اچھا نعت خواں کسے کہتے ہو؟ قبلہ فرماتے ہیں جو نعت پرس. اس کا مطلب جسے نعت نہیں نہ پڑھنی آتی وہ خود کو یہ نہیں کہتا میں نعت خواں. خطیب کسے کہتے ہو؟ جو خطاب کرے, جسے خطاب کرنا ہی نہ آئے میری طرح
وہ خود کو یہ نہ کہ میں خطیب ہوں. مصور کسے کہتے ہو؟ جو تصویر بنائے. جسے تصویر ہی بنانی نہ آئے وہ مصور نہیں. اس کا مطلب ہے ہر پروفیشن میں، ہر ڈپارٹمنٹ میں جو اس کی لوازمات، جو اس کی ڈیمانڈز ہوتی ہیں وہ پوری کرے گا تو بنے گا نا. تو اس کا مطلب ہے اولی الامر کی شرائط جو بندہ پوری کرے گا تو بنے گا نا. تو شرائط کیا ہے؟ وہ دو شرطیں ہیں. ابھی میں نے پہلے جو قرآن میں بیان کی، اللہ کہہ رہا ہے وہ اولی الامر نہیں ہو سکتا. مولا کون؟ فرمایا جو گناہ کر چکا ہو یا کافر. فرض کریں، اولی الامر کہتے ہیں جو حکم دینے والا. فرض کریں آپ اپنی اولاد کو کہتے ہو بیٹا نماز پڑھ، اگر آپ خود ہی نماز نہیں پڑھتے، وہ بیٹا کہے گا ابا جی پہلے آپ تے پڑھیا کرو. اس کا مطلب ہے اولی الامر تو وہی ہو سکتا ہے نا جس طرح اللہ اور اللہ کا رسول پاک ہے نا. اور بولو یار، اللہ پاک نہیں، رسول پاک ہے. رسول کی شخصیت میں کوئی کمی کجی کوئی بندہ نکال سکتا ہے؟ بولو. اس کا مطلب ہے جس طرح اللہ اور اللہ کا رسول پاک ہے، موڈسٹ ہیں، اسی طرح اولی الامر کا بھی پاک ہونا ضروری ہے. چلو میں اور دلیل دیتا ہوں آپ کو، اور دلیل دیتا ہوں. ذرا توجہ میری طرف کے. دو طبقات تھے، دو طبقات. کچھ لوگ ایسے تھے، ابھی حضور نے نبوت کا اعلان نہیں فرمایا، بعثت کا اعلان نہیں فرمایا. نبی تھے لیکن اعلان نہیں فرمایا. اب جب حضور نے اعلان ہی نہیں فرمایا تو کچھ لوگ ایسے تھے، انہوں نے گناہ بھی کر لیے، کفر بھی کر لیا، یعنی شراب بھی پی لی. تو شراب آپ کے کیا ہاں کیا نیکی ہے؟ گناہ ہی ہے نا. یعنی انہوں نے شراب پی لی، چوری کر لی، زنا، ڈاکہ، یہ سارا کچھ اعلان بعثت سے پہلے کر لیا. یہ بچوں سے میرا خطاب نہیں، ذرا توجہ میں رکھنی ہے آپ نے. ایک طبقہ ایسا تھا، لات منات کی پوجا بھی کر لی، کفر بھی کر لیا، شرک بھی کر لیا. لیکن جب حضور نے اعلان فرمایا، جب اعلان فرما دیا، انہوں نے گناہ بھی چھوڑ دیے، شرک بھی چھوڑ دیا، کفر سے بھی نکل آئے، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے، اہل ایمان ہو گئے. ٹھیک ہو گیا. اب اس آیت پہ غور کریں جو اللہ اولی الامر کی شرائط دے رہا ہے. اس میں اللہ نے حکم رکھا ہے ایبسلوٹ، مطلق. کنڈیشن نہیں لگائی کہ جو ظہور اسلام سے پہلے گناہ کر چکے ہوں یا کفر میں رہ چکے ہوں وہ بھی اولی الامر ہو سکتے ہیں، ان کی بھی اطاعت ہو سکتی ہے. نہیں حضرات، ایسا بندہ جس نے زندگی کے کسی حصہ میں، پارٹ آف لائف میں کوئی گناہ کر لیا ہو یا کفر کر لیا ہو، ایسا بندہ اگر تائب ہو جائے، توبہ کر لے، وہ تائب ہو سکتا ہے، ولی ہو سکتا ہے، غوث ہو سکتا ہے، قطب ہو سکتا ہے، صحابی ہو سکتا ہے. لیکن جو بندہ گناہ کر چکا ہو یا کفر میں رہ چکا ہو، قرآن کی نص کے مطابق خبردار وہ اولی الامر نہیں ہو سکتا. یارو نہ کسی سے لڑائی ہے، اللہم صلی علی محمد. یار کسی سے لڑائی نہیں، لڑائی نہیں کسی سے. قرآن نے جو شرائط بیان کی اولی الامر ہونے کے لیے، لڑائی نہیں. آپ ایسا کریں، جو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے احوال پہ جو کتابیں لکھی گئی ہیں، امام ابن عبد البر کی الاستیاب لکھی گئی ہے. یہ علامہ صاحب بیٹھے ہوئے، 5 سے 6 ہزار صحابہ کے احوال کے اوپر وہ کتاب ہے، جس کو امام ابن حجر نے بھی اس کو آگے نقل کیا صحابہ میں. اس میں بھی صحابہ کے حوال ہیں. طبقات ابن سعد ہے، امام محمد بن حنبل کی فضائل صحابہ ہے، بے شمار کتب لکھی گئی ہیں. یہ توجہ کے ساتھ نقطہ سمجھیے گا. آپ ایسا کریں، قرآن کی آیت کو اٹھائیں، لڑائی نہیں کرنی کسی سے کہ وہ اولی الامر ہو سکتا ہے جس نے نہ کوئی گناہ کیا ہو نہ کفر میں زندگی گزاری ہو. اس آیت کو اٹھائیں، ایک ایک بندے کے اوپر رکھ کے چیک کریں. اگر 14 کے علاوہ کوئی 15واں نظر آئے تو مجھے ضرور بتانا. ایک اور آیت دیتا ہوں،
ایک اور آیت دیتا ہوں، سورہ جاسیہ، اس کی آیت نمبر 18 ہے، 18 اس میں اللہ کیا فرماتا ہے؟ فرمایا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ اور سنو علی کے منکرو، کانوں کی کھڑکیاں کھول کے سنو، آنکھوں سے حسد، بغض، اناد، کینہ، عداوت کے پردے ہٹا کے سنو۔ اللہ رب العزت نے فرمایا خبردار اس کی اتباع نہیں کرنی، اس کی اطاعت نہیں کرنی، اس کا حکم نہیں ماننا، اس کا کہنا نہیں ماننا۔ مولا کس کا؟ فرمایا جو جاہل ہو۔ ہوئے اوئے جاہل اولی الامر نہیں ہو سکتا۔ اس کا مطلب ہے اولی الامر وہ ہوگا جو ایٹ دی سپاٹ کوئی علامہ، کوئی مفتی آ کے اس سے سوال کرے، کویسچن کرے، کائنات کی تخلیق سے پہلے اور کائنات کے فنا تک کوئی کویسچن کرے، وہ اسی وقت جواب دے کے بھیجے، وہ ہوتا ہے اولی الامر۔ اور جسے چھوٹا سا مسئلہ بتانے کے لیے بھی گھر جانا پڑے، وہ اولی الامر نہیں ہوتا۔ علم شرط ہے۔ آپ حضور فرماتے ہیں عبداللہ ابن عباس آقا علیہ السلام کے کزن ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس مفسر قرآن، کوئی چھوٹی شخصیت ہے، وہ روایت کرتے حدیث، حضور فرماتے ہیں العلم ستۃ احداث فعلی من خمسۃ احداث۔ میرے آقا نے فرمایا اللہ نے علم کے 6 حصے کیے۔ کتنے کیے؟ 6 حصے علم کے کیے، 6 میں سے 5 کے 5 اٹھا کے علی علیہ السلام کو عطا کر دیے۔ اور جاگو یار، 6واں حصہ علم کا پوری کائنات میں تقسیم کیا۔ وہ جو 6واں حصہ ہے نا، جو کائنات میں تقسیم کیا ہے، اس میں بھی میرے مولا کا حصہ ہے، اور اس حصے میں بھی علی سب سے بڑا عالم ہے۔ میں نے کراچی یہ حدیث بیان کی تو ایک چٹ آ گئی، حضرت جی تساں تے مولا علی نو حضور تو بھی بتا دیتا ہے۔ جو میں نے ادھر جواب دیا تھا آپ کو دے دیتا ہوں۔ میں نے کہا تھا بھائیا میں تو ابھی تک علم بتا رہا ہوں دروازے کا، اور میں تو دروازے کا علم بتا رہا ہوں، شہر تو آگے بڑھا ہے، تو اسے دروازے کا علم ہضم نہیں ہو رہا، جب شہر کھولا تو تیرا کیا بنے گا؟ اس کا مطلب ہے کہ علم جو ایک معیار ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود روایت کرتے ہیں کہ ان القرآن انزل علی سبعۃ حروف ما منها حرف الا له ظاہر و باطن ما ان علی عنده علم الظاہر والباطن۔ 7 معنی میں قراتوں میں قرآن نازل ہوا ہے، اور فرماتے ہیں قرآن کے ایک ایک حرف کا ایک ظاہر ہے اور ایک باطن ہے، اور قرآن کے ایک ایک حرف کے ظاہر اور باطن کا جو علم رکھتا ہے اس کا نام علی ابن ابی طالب ہے۔ میں دوسرا خلافت کا دور ہے، یعنی حضرت عمر بن خطاب کا، یہ الاستیاب میں بھی روایت موجود ہے، کس سے نہیں میں آپ کو سنا رہا، یہ قرآن دے رہا ہوں، مصطفیٰ کا فرمان دے رہا ہوں۔ دوسرا دور خلافت، 3 بندے آگے۔ اس وقت کا ایک قاعدہ تھا، قانون تھا کہ وقت کا جو بادشاہ ہوتا، خلیفہ ہوتا، اس کے پاس آ کے لوگ کویسچن کر لیتے تھے، سوال کر لیتے تھے۔ جیسے خان صاحب نے شروع کیا تھا کہ ٹیلی فون پہ خطاب، کوئی بندہ ان سے بات پوچھ سکتا تھا، لیکن وہاں ڈائریکٹ جاتے تھے۔ وہ 3 آگے آ کے کہتے ہیں اے عمر بن خطاب، اے امیر المومنین، ہمارا ایک مسئلہ ہے، اس کو حل کر دیں۔ یہ توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ انہوں نے کہا کیا ہے بھائی؟ وہ کہتے ہیں یہ ہم 3 حصہ دار ہیں، 3 پارٹنر ہیں، اور یہ ہے ہماری پراپرٹی 17 اونٹ، 17 اونٹ ہے ہمارے پاس، میرا حصہ ہے کل میں سے 1/2، اس کا کل میں سے 1/3، اس کا کل میں سے 1/9۔ کسی اونٹ کو ذبح نہیں کرنا، کسی اونٹ کو کاٹنا نہیں، ہمارے حصوں کے مطابق ہم میں تقسیم کر دیں۔ لو جی، جو دربار کے مفتی نہیں تھے، وہ جو اولی الامر بنے بیٹھے تھے، دربار کے بھی کچھ مفتی ہوتے ہیں سرکاری، جیسے ہمارے تھے نور اللہ قادری صاحب، طاہر اشرفی صاحب، وہ جو سرکاری ہوتے ہیں یار، وہ تنخواہ لینے والے، وہ پیڈ اسکالر، وہ بھی ادھر بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا بھائی اونٹ کاٹنا بھی نہیں، تو جس کا 1/2 ہے، اونٹ تو ہیں 17، تو اگر 17 کا ہاف کریں گے تو یہ تو 6.5 اونٹ بنتے ہیں، ایک کو تو پھر کاٹنا ہی پڑے گا نا۔ وہ کہتے ہیں وہ سار پکڑ کے بیٹھ گئے، یہ 8.5 بس نہیں تے گل نہیں۔ اوے حضرت عمر کو ماننے والوں،
ان کو مانتے ہو، ان کی کیوں نہیں مانتے؟ حضرت عمر آگے ان کو کہتے ہیں بھئی تواڈے وس دی گل نہیں، جاؤ اولی الامر کو بلا کے لاؤ، جاؤ علی ابن ابی طالب کو بلا کے لاؤ علیہ السلام۔ توجہ ذرا میری طرف کہ مولا تشریف لائے، جب مولا تشریف لائے وہ تینوں کا کیس سنا، مسئلہ سنا، بھئی کیا پرابلم ہے؟ انہوں نے اسی طرح ایز اٹ بتایا کہ 17 اونٹ ہے، میرا 1/2، اس کا 1/3، اس کا 1/9۔ میرے مولا فرماتے کمبر، وہ کمبر کا نام سن کے سینہ ٹھنڈا نہیں ہوا؟ میرے مولا فرماتے کمبر جا بیت المال سے 1 اونٹ لے کے آ۔ اب بیت المال یہ مائنڈ میں رکھیے گا کہ ان کے اونٹ 17 تھے، 17۔ اب بیت المال سے 1 اونٹ آیا، میرے مولا نے کھڑا کر دیا، اب ہو گئے 18۔ میرے مولا فرماتے 1/2 والا کدھر گیا؟ کل کے آپ والا، جی مولا میں حاضر ہوں۔ فرمایا کمبر اسے 9 اونٹ دے دو، اس کو 9 دے کے اس کو فارغ کیا۔ بھئی 1/3 والا کدھر گیا؟ جی میں حاضر ہوں۔ فرمایا کمبر اسے 6 اونٹ دے دو، اس کو 6 دے کے اس کے حصے کے مطابق اس کو فارغ کیا۔ 9 اور 6 کتنے ہوئے؟ وہ اتنی گنتی تھے ہوں جنا، 9 اور 6 کتنے ہوئے؟ میرے مولا فرماتے 1/9 والا کدھر گیا؟ جی حاضر ہوں مولا۔ میرے امام فرماتے کمبر اسے 2 اونٹ دے دو، 9 جمع 6 جمع 2 از اکول ٹو 17۔ 17 ہو گئے نا؟ بولو یار ہو گئے؟ میرے مولا فرماتے لو جی تمہارے تھے 17، تمہارے حصوں کے مطابق تم میں اونٹ تقسیم کر دیے ہیں۔ کمبر جو 18واں اونٹ بیت المال سے لے کے آیا تھا اس کو واپس بیت المال میں بھیج دے۔ اوے حضرت عمر کو ماننے والوں، قالا عمر ابن الخطاب لولا علی لہلک عمر۔ پھر حضرت عمر کھڑے ہو کہتے علی اگر آپ نہ ہوتے، علی آپ نہ ہوتے، علی آپ نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا۔ ہوئے 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 علی بننا کوئی، علی بننا کوئی خالہ جی کا گھر ہے، خالہ جی کا گھر ہے۔ اس کا مطلب ہے جو ایٹ دی سپاٹ اگر میں مولا کے فیصلے سنا دوں نا، جو تینوں ادوار میں یعنی دور صدیقی، دور فاروقی، دور عثمانی، تینوں میں جو فیصلے ہوتے تھے جو شریعت مصطفیٰ کے خلاف ہو جاتے تھے وہ اپنی طرف سے درست کرتے تھے۔ مولوی صاحب فتویٰ نہ لا دینا، وہ اپنے نالج اپنی فہم و فراست کے مطابق ٹھیک کرتے تھے، لیکن ٹھیک ہوتے نہیں تھے، آ کے مولا ان کو درست کرتے تھے۔ تینوں ادوار کی سٹڈی کریں، میں انبار لگا دوں گا، ابھی ان کے فیصلوں کے میرے پاس وقت نہیں، ختم کرنے لگا ہوں، میں ایک جملہ کہنے لگا ہوں۔ اب آیا نعرے لگانے سے کوئی اولی الامر نہیں بنتا۔ میں آخری روایت دیتا ہوں، پھر انشاءاللہ پھر کبھی زندگی رہی۔ میرے ویسے 45 منٹ تک ٹائم کیا ہوا ہے؟ ٹائم کیا ہوا مجھے ٹائم بتائیں، ٹائم وہ نہ بتائیں ٹائم کیا ہوا ہے؟ 39 ابھی میرے 6 منٹ رہتے ہیں۔ میری بات سنیں، میری بات سنیں، بس کلوز کرنے لگا ہوں۔ حضرت ابو طفیل جو رسول اللہ کے آخری صحابی ہیں، آخری سے مراد یعنی آخر پہ ان کا وصال ہوا ہے، 100 سال سے زیادہ عمر پائی ہے حضرت ابو طفیل نے۔ وہ ایک حدیث روایت کر رہے ہیں، پہلے ایک مائنڈ میں بات بٹھا لیں کہ قرآن حضور پہ نازل ہوا ہے، مولا علی پہ نہیں۔ کن پہ نازل ہوا ہے؟ بولو یار، حضور پہ۔ حضور کے علاوہ کسی پہ قرآن نازل نہیں ہوا۔ جو اس طرح کا عقیدہ کرے رکھے گا کافر ہو جائے گا۔ حضور پہ ہوا ہے۔ او ختم نبوت کی ریلیاں نکالنے والوں، اگر علی ولی اللہ پہ تم جمع ہو جاتے تو ختم نبوت کی ریلیوں کی ضرورت ہی نہیں پڑنی تھی۔ حضرت ابو طفیل روایت کر رہے ہیں کہ میں نے منبر پہ دیکھا، میرے مولا اعلان فرما رہے ہیں۔ اس کو حضرت ابو نعیم روایت کرتے حلیۃ الاولیاء و طبقات الاصفیاء، اہل سنت کے سر کا تاج، کہتے حضور اسی طرح کھڑے منبر پہ جل افروز مولا علی علیہ السلام فرما رہے ہیں سلونی عن کتاب اللہ، لوگو آؤ اللہ کی کتاب قرآن سے جو پوچھنا چاہتے ہو پوچھ لو مجھ سے۔ فَلَيْسَ إِنَّهُ مِنْ آيَاتِ إِلَّا وَقَدْ عَرَفْتُ بِنَظْرَةٍ بِالنَّهَارِ فِي سَالٍ فِي جَبَلٍ۔ وہ کہتے ہیں اللہ کی عزت کی قسم قرآن کی کوئی ایک آیت ایسی نہیں جس کا میں علی کو علم نہ ہو۔ جو رات کو نازل ہوئی اسے بھی جانتا ہوں، جو دن کو نازل ہوئی اسے بھی جانتا ہوں، جو پہاڑ پہ نازل ہوئی اسے بھی جانتا ہوں، جو میدان پہ نازل ہوئی اسے بھی جانتا ہوں۔